اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ میرے مالک علی نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کے توحید کی گفتگو کر رہے تھے۔ کوفے والوں، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے۔ جس بندے کو یہ فضیلت ہضم نہ ہو بے شک نہ آئے۔ کوفے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا ہے۔ کوفے والوں، میرا اللہ ایسا ہے۔ کوفے والوں، میرا اللہ ایسا ہے۔ کوفے والوں، میرا اللہ ایسا ہے۔ علی توحید کی باتیں کر رہا تھا، مجمع سے عالم یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حال رأیت ربک، جس رب کی بات کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ علی فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ، میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا وہ ہاتھ اٹھائے۔ میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہاں ساتھ والے لوگوں نے کوہنیاں مار کے بازو دے کے اسے پھر کھڑا کر دیا۔ اس سے پوچھ تو صحیح، اگر اسے کہا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے ابو طالب کا بیٹا منبر نہ چھوڑنا۔ یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا۔ موسیٰ طور پہ جاتا رہا، اسے نہیں کہا میں نے اللہ دیکھا ہے۔ پہلی بار تو نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا تو نے اللہ دیکھا ہے۔ اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اس اللہ کا قد کتنا ہے، اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس اللہ کے بازو کیسے ہیں، اس اللہ کا سینہ کیسا ہے، بتا کیسا لگتا ہے۔ اللہ فرمایا انظر، ادھر دیکھ، ایسا لگتا۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ شیعہ سنی کفر و شرک کرتے ہیں، وہ بھی آپس میں متفق ہو کر، اور انشاءاللہ ایسے سنی اور شیعوں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اہل سنت یہ وہ واحد ملت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں پر قائم تھی، قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اور وہ جو چند نام نہاد مولوی دین کے بیچنے والے اس ملت کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ علمی میدان میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ دیکھیے یہ صرف چند ہے، اور میں ہرگز ان کو عالم نہیں کہوں گا، کیونکہ عالم عمل سے ہے۔ عالم بننے کے لیے ایک بیریئر ہے، اسے کراس کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے عامل کا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ عامل نہ ہو جائے۔ دیکھیے اگر آپ کی رسائی دین کے تمام امور تک ہے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین زبانی یاد ہے، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین میں سے کسی ایک فرمان پر بھی عمل نہیں کرتے، تو آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم اور عوام کی نگاہ میں مولوی کہلوائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایک وہ شخص جو دین کے چند اصولوں کو سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرتا ہے، وہ بن جاتا ہے عالم۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالم کی معاشرے میں بہت عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی عالم کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ دیکھیے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی کو جدا کرنا، یا اللہ کی ذات میں کسی کو دم کرنا۔ اور قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اسی شرک کو بیان فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ سے جدا کیا عزیر کو۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ کی ماں اللہ کی بیوی ہے، یعنی عیسیٰ کو اللہ سے جدا کیا۔ قرآن نے کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور ان کے اس عقیدے پر لعنت بھیجی۔ اب آج کا مسلمان اس طرح کا مسلمان ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں اچھائی اور برائی میں کبھی یہ پیچھے نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ اپنے دشمن سے آگے رہا ہے۔ صرف آج کے دور کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جب سے مسلمانوں کے درمیان نفرتوں اور بغض کا بیج بو دیا گیا ہے۔ گزشتہ جو مسلمان گزر گئے وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، ان کا یقین، ان کا اعتماد، ان کے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت پختہ تھے۔ اچھائی میں تو آگے رہا ہی ہے، برائی میں کس طرح؟ دیکھیے قرآن نے کہا یہودی جو ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اگر اندازہ لگایا جائے تو آج کے عیسائی بھی دل و جان سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان کے جن کا قرآن نے ذکر کیا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ قرآن نے کی ان دونوں گروہوں پر لعنت، جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اب پیچھے رہ گئے مسلمان، اب کس طرح یہ اپنے دشمن سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا رکو، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کا شرف بخشو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنی کتابیں بدل دی، اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، تمہارا دین تو آج سے 1450 سال پہلے یہ کہہ کر مکمل ہو چکا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تمہاری یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی، تمہارا دین مکمل ہے، پھر تم کس طرح ہم میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا سنو، شرک کرنے کی دلیلیں میرے پاس تمہارے سے زیادہ ہے، ہیلے بہانے ہمارے پاس تمہارے سے زیادہ ہے، کہے کہ ہم بھی وہی جو تم نے کہا ہے،
مگر اس انداز میں کہے گے کہ کوئی بلا آدمی اس بات کا اندازہ لگا ہی نہیں سکے گا کہ یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل پر چل رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے، اگر تم بھی ہم میں شامل ہو جاؤ گے تو ہمارا ایک گروہ بن جائے گا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو تمام انبیاء سے افضل ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہے۔ جس طرح تم نے عیسیٰ کو اللہ سے جدا کیا، عزیر کو اللہ سے جدا کیا، اسی طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے جدا کر دیں گے اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس بات کا پتہ اسے چلے گا جو صاحب عقل ہوگا۔ ہمارے عقیدے کو صرف وہی پہچان سکے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب ہوگا۔ لہذا یہ کہہ کر یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی اور اپنے دشمنوں سے مقابلے میں آگے نکل گئے۔ یہی شرک کیا تھا مشرکین نے کہ کہتے تھے جو ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ ملائکہ نور تھے اور نور کو نور سے جدا کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیتے ہوئے ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر ان کے اس عقیدے کا رد کیا ہے اور ان کی سرزنش کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میں اس پر ایک درس دے چکا ہوں کہ اللہ کے نبی بشر تھے اور نور نہیں تھے، دوبارہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بشر تھے، ان کا خاندان تھا، حسب و نسب تھا، والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، دادے کا نام عبد المطلب تھا، دائے کا نام ابو طالب تھا، عباس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھلا جس کا حسب و نسب ہو، خاندان ہو، کنبہ قبیلہ ہو، جو کھاتا پیتا ہو، کس طرح اس کے نور سے جدا ہو سکتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جو کھانے سے بے نیاز ہے، جو پینے سے بے نیاز ہے، جس کی اولاد نہیں، جس کی بیوی نہیں، جس کا حسب و نسب نہیں، جس کا خاندان نہیں، جس کے ساتھ کا کوئی نہیں، اس کے نور سے جدا کر رہا ہے ایک بشر کو۔ کفر کیا ہے؟ سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، یعنی میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کرنا، یعنی جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا یہ کہنا کہ میں انہیں مانتا ہی نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اللہ کی طرف سے نماز فرض ہے۔ اب جو بندہ یہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرے گا، اس نے بھی کفر کیا۔ کفر کیا کیا ان دونوں نے؟ ایک نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اپنی دونوں آنکھوں سے، ایک نے کہا سنو تم کہتے ہو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا اللہ کا اپنی آنکھوں سے تو رکو، یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ صحیح اللہ علی کا روپ دار کے نعوذ باللہ من ذالک کوفے کے منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، یہی عقیدہ، یہی بات واضح ہو۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں ان دونوں عقیدوں میں سے سچا عقیدہ کون سا ہے اور ان دونوں عقیدوں میں کتنی صداقت ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی نگاہ نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی، اللہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی کوئی آنکھ ایسی دنیا میں نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو، کسی آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو، اور اللہ نے کوئی ایسی آنکھ بنائی نہیں جس میں اتنی قوت ہو کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ آئیے اب ذرا کچھ حدیث سے اکتفا کرتے ہیں اور حدیث پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر سے کہا لو رأیت رسول اللہ لسألتہ، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتا۔ ابو ذر نے کہا تو کیا پوچھتا؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی سے یہ پوچھتا ہل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابو ذر نے کہا قد سألتہ، جو بات تو اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہتا تھا وہ بات میں نے اللہ کے نبی سے پوچھی اور میں بات اللہ کے نبی سے پوچھ چکا ہوں۔ اس نے کہا جواب کے دیا اللہ کے نبی نے کہا رأیت نورا، رأیت نورا، کہ میں نے ایک نور دیکھا، کہ میں نے ایک نور دیکھا، یعنی اللہ کے نبی سے ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ اور صحیح مسلم کی اسی روایت سے اوپر والی روایت ابو ذر کی اپنی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہل رأیت ربک، اللہ کے نبی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال نور انا اراہ، اے ابو ذر وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا؟ ابو ذر تو مجھ سے پوچھتا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ تو نور ہے اور میں اپنی آنکھوں سے بھلا نور کو کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ یہ مرفوع حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بات بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بہت مشہور ہے، مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فرمانے لگی
کہ 3 باتیں ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر. میں نے کہا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلی یہ، جو کوئی سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر. مسروق نے کہا ام المومنین ٹھہریے ذرا، پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہے گی؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. یہی آیت پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ آج مولوی. اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا. تم جانتے نہیں اس آیت کے معنی کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں غور کیجئے گا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اس امت میں اگر کوئی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا وہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں تھی جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کے بارے میں پوچھا. اور جو سب سے پہلے سوال کرے تسلی بخش اور تفصیلی جواب اسے ہی دیا جاتا ہے. فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے ان آیتوں کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ انما ہوا جبریل. ان آیتوں سے مراد جبرائیل ہے. اگرچہ اوپر والی روایت مرفوع نہیں لیکن حدیث کا اتنا ٹکڑا تو مرفوع ہے نا کہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی ان آیتوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا انما ہوا جبریل. اے عائشہ ان آیتوں سے مراد جبرائیل ہے. یہ لفظ تو اللہ کے نبی کے ہے نا کہ اللہ کے نبی جھوٹ بول سکتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ فرمایا عائشہ سنو ان آیتوں سے مراد جبرائیل ہے. اور میری آنے والی امت کو یہ عقیدہ دے دو کہ یہ مت سمجھنا کہ ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. ہرگز ایسا عقیدہ نہ رکھنا. اماں جی نے ہمارے عقیدے کا پرچار کر دیا. ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں ہم دین لیتے ہی اہل بیت سے ہیں، ہم دین لیتے ہی صحابہ سے ہیں. پھر اماں جی نے دلیل دی. فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اللہ کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جس وقت یہ آیتیں اتری اس وقت اماں جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے ان آیتوں سے مراد جبرائیل بتلائے. اور آج تم مولوی اتنے سیانے بن گئے ہو کہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے اور اس کی تفسیریں اپنی مرضی سے کرنے لگے ہو. آج یہ کہتے ہو کہ ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا. جنہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اور اللہ کے نبی نے بتلایا اور انہوں نے ہمیں بتلایا وہ غلط تھی. آج یہ 1450 سال بعد پیدا ہونے والا مولوی یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے ان سے. دیکھیے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتا ہوں. امت کے سب سے بڑے مفسر تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتا ہوں اور یہ میرا فرض ہے. وہ امت کے سب سے بڑے عالم تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. اکرمہ کی عزت کرتا ہوں. امام حسن رحمہ اللہ کی عزت کرتا ہوں. لیکن اگر ان کے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آئے تو اللہ کی قسم ان کے قول کو رد کر سکتا ہوں اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. جبکہ ابو ذر والی روایت کیا کہتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کیا کہتی ہے جو مرفوع ہے؟ حدیث کا اتنا ٹکڑا تو مرفوع ہے نا کہ پوچھا اللہ کے نبی نے آیتوں سے کیا مراد ہے. یہ تو مرفوع ہے نا. اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی نے جواب دیا. اگرچہ اوپر والا حصہ مرفوع ہونا ہو وہ ان کا اپنا قول ہے لیکن سن لو کوئی ایک بھی مرفوع حدیث دکھلاؤ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. کوئی ایک بھی مرفوع حدیث بتلاؤ. ہاں ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ اپنے دل سے دیکھا لیکن اس روایت میں بھی غرابت ہے. اور اتنی دلیلیں کافی ہونی چاہیے. تم ایک دلیل پیش کرو، ایک نبی کی حدیث پیش کرو جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو میں نے اللہ کو دیکھا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. ایک مرفوع حدیث بیان کرو، صرف ایک. میں نے تو ابو ذر کی کر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دی. تم ایک کر دو. اللہ کی قسم یہ مولوی یہ علامہ سارے دین کو چھان مارے گے. انہیں ایک بھی مرفوع حدیث نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نے اللہ کو اپنی. ان کے پاس صحابہ کے قول ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے. صحابہ کے قول کو اللہ کے نبی کی حدیث پہ ترجیح دینا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے اور صحابہ کی توہین ہے. اس پہ بھی میں ایک درس دے چکا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا. دوسری بات عشیہ ذاکر کا یہ کہنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا. سوال آپ نے سارا سنا، وقت تھوڑا ہے، آخری بات کرتا ہوں. پوچھا اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر یہ بتلائیے اللہ کی کیفیت کیا ہے. سوال واقع بنتا ہے اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو بتلائیے اللہ کس طرح کا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے پاؤں کیسے، اللہ کے ناک کیسا ہے. فرمایا سنو اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کس طرح کا ہے تو اس منبر پر بیٹھے علی کو دیکھ. نعوذ باللہ من ذلک، لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہے ایسے عقیدے پر، لعنت ہے ایسی فقہ پر جو اس طرح کا لوگوں کو عقیدہ دے کہ جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کس طرح کا ہے وہ منبر پر بیٹھے علی کو دیکھ لے. اور انہی علامہ صاحب کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. ان کا یہ کہنا تھا
ہم اس کو اللہ مانتے نہیں جس کے ہاتھ ہو، اس کو اللہ مانتے نہیں جس کے پاؤں ہو، اس کو اللہ مانتے نہیں جس کی آنکھ ہو، جس کا ناک ہو، جس کے کان ہو، اس کو اللہ مانتے نہیں جو کرسی پہ بیٹھنے والا ہو، کیونکہ کرسی پہ بیٹھنے والے کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے، ہم اس کو اللہ مانتے نہیں جس کا کوئی وجود ہو۔ لیکن آج جب علی کے روپ میں اللہ کو دکھلانا تھا تو علی کو اللہ بنا دیا۔ علی کے تو ہاتھ بھی تھے، علی کے پاؤں بھی تھے، علی کا ناک بھی تھا، علی کے ہونٹ بھی تھے، پھر بتلاؤ اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ کہ اللہ کی کیفیت وہ تھی جو علی کی کیفیت تھی؟ اول تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ ساری انسانیت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور سنو، میں بڑی ذمہ داری سے یہ الفاظ کہنے لگا ہوں، اگر ایسی گفتگو کوئی نبی بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نبی پہ آ سکتی ہے۔ یہ تو پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، وہ نبی جس کو اللہ نبوت جیسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کرے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ تو پھر بھی نبی کے صحابی ہے۔ اور جاؤ، ہم ایسے علی کو نہیں مانتے جو اس طرح کا دعویٰ کرے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ایسے علی کیا انکار کرتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے، وہ ممبر پہ بیٹھے مجھے دیکھ لے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن، تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو خاوند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، جو والد تھے امام حسن و حسین کے، جو چوتھے خلیفہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ہم ایسے علی کو نہیں مانتے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں خدا سما گیا ہے، اس لیے باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اگر اب بھی تم ان کو مانتے ہو تو اللہ کی قسم ان کو ماننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔